اپنے بچھڑوں کو محرم میں ملا دیتی ہے، اس کی مٹی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، اس کی مٹی میں ذرا خود کو ملا کر دیکھو، یہ غریبوں کو زمیندار بنا دیتی ہے، یہ غریبوں کو زمیندار بنا دیتی ہے۔ گھر سے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں، گھر سے جب اس کی زیارت کو سفر کرتے ہیں، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے، میری خدمت میں فرشتوں کو لگا دیتی ہے۔ اس کی گودی میں حسین ابن علی سوتے ہیں، اس کی گودی میں حسین ابن علی سوتے ہیں، 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے، 14 صدیوں سے مریضوں کو شفا دیتی ہے۔ ایک مل جل کے بابت بلند صلوات۔ دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے بار، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے بار، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچے کو سکھ پاتا ہے بار، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے بار، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، جان کتنے خواب رکھتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جان کتنے خواب رکھتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ،
جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، ایک چھوٹا سا علم اٹھانے کو لاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ابھی عرشی اعظمی صاحب سے نہیں وہ مرثیہ پڑھیں گے، سوز خانی پڑھیں گے نا۔ کوئی حضرات نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نام؟ میں شمیم حیدر صاحب سے گزار ہوں کہ براہ کرم اب ممبر پر تشریف لے آئے، مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات میں خیر مقدم میں نعرہ صلوات سے کیجیے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے سے آغاز کر رہا ہوں۔ معجزہ ہے حسین کی مجلس، معجزہ ہے حسین کی مجلس، معجزہ ہے معجزہ ہے حسین کی مجلس، لفظ میرے اثر حسین کا ہے، لفظ میرے اثر
حسین کا ہے، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھے، کٹ کے زندہ ہے سر حسین کا ہے، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھے، کٹ کے زندہ ہے سر حسین کا ہے، معجزہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات آپ لوگ جانتے ہیں، میرے بزرگ حضرات تمام بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین نے حج نہیں کیا، عمرہ کر کے نکل گئے وہاں سے۔ جب نکلے امام حسین تو کیا حالت تھی، کعبہ خود بول رہا تھا رک جاؤ حسین، اگر آپ نہیں رہیں گے تو میرا بھی حج نہیں ہوگا اس سال۔ لیکن امام حسین کو تو شہادت دینی تھی، نانا کا وعدہ پورا کرنا تھا، تو نکلے ہیں۔ سماعت کریے، ایک مطلب کچھ شعر پڑھ رہا ہوں میں تھوڑا سا، کیونکہ وقت ہے، نماز ہو جائے گی، پھر مرثیہ بھی ہونا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، میرے حسین یا حسین، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، تم اپنے جد کے مقام میں، تم اپنے جد کے مقام میں ہو، دیار غیر نہیں، حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں، ہے ساتھ ثانی زہرا، ہے ساتھ ثانی زہرا، حسین رک جاؤ، ان حاجیوں کی نہیں ہے ذرا بھی فکر مجھے، ہے بس یہ فکر کی گر آپ مجھ کو چھوڑ گئے، میرا بھی حج نہیں ہوگا، حسین رک جاؤ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتا ہے کسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ بالی سکینہ، حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ۔ نعرہ سلوات۔
مرحوم کرام سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید قیصر عباس رضوی ابن سید مہدی حسن مرحوم کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نعرہ سلوات. عزیزان گرامی، ماتم داران حسین، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مرثیے کے چند بند آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. جب روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام جب تنہا بچے ہوئے تھے، سارے انصار و اصحاب شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، صرف تنہا میرا حسین باقی تھا. اس منظر کو علی جناب میر انیس نے اپنے مرثیے میں نقش کیا ہے، جس کے چند بند آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. نعرہ سلوات. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. ارے ظلم کی چاند پہ صحرا کی گھٹا چھائی ہے. ارے اس طرف لشکر آدھا میں صفحہ رائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. ارے برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، ارے مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں. ارے زخمی بازو ہے خم ہے بمن میں نہیں تاب، ارے ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب. ارے یا پیاس کا غلبہ ہے خشک آنکھیں پرنام، ارے تیغ سے دیتے ہیں وار کا آدھا کو جواب. ارے شدت ذوق ہے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، ارے سینکڑوں تیر ستم تن سے نکل جاتے ہیں. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ارے گیس آلود خون لپٹے ہیں رخساروں میں رخساروں سے، ارے شان کٹ کٹ کے لٹک جائے ہیں تلواروں سے، شان کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے. ارے تیر پیوست ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، ارے لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے. ارے فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی. ارے پان سے تیغوں کے وار کے تیغوں سے فرصت نہیں دم لینے کی. آخری بند. خون سے ترپی چمامے کے سر زخمی ہے جبھی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے. ارے سینہ صبر چیوں سے تاب کمر زخمی ہے، ارے سینہ صبر چیوں سے تاب کمر زخمی ہے. ارے تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، تیر
تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے ارے ضرب ہے شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں ارے ڈیر شبیر سے بیکار شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں ارے ظلم کے تیروں سے مجروح ہے پہلو دونوں نعرہ سلوات میں وسیع سلموں سے گزاروں کہ براہ کرم ممبر پر تشریف لے آئیں دامن وقت میں گنجائش نہیں بہت مختصر میں کام لیں اس کے بعد جناب شدو صاحب ہم نوا کے ساتھ اپنے سوزخانی پیش کریں گے اور اس کے بعد مولانا موصوف ذوالفقار حیدر صاحب آپ کے سامنے پیش ہوں گے نعرہ سلوات ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد بس مختصر ہی سا کہ ایک مطلب دو تین شعر کہ تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیے اگر کوئی زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ پیچھے والے آنے میں کوئی دقت نہ ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ کہ تم ہی بتاؤ کیا وہ در سیدہ نہیں بے اذن موت کا بھی جہاں داخلہ نہیں تو لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں لشکر میں شہ کے پیر بھی ہیں اور صغیر بھی پر حوصلے میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں تو قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے اس دن سے زندگی کا کوئی ذائقہ نہیں اس دن سے زندگی کا کوئی ذائقہ نہیں قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے اس دن سے زندگی کا کوئی ذائقہ نہیں اس دن سے زندگی کا کوئی ذائقہ نہیں تو خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں مالک گواہ رہنا کہ سجدہ قضا نہیں تو سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں برچھی جسے لگی تھی وہ اکبر مرا نہیں سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں برچھی جسے لگی تھی وہ اکبر مرا نہیں تو اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں تو بس مسکرا کے ناظم صاحب کے بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا بس مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں ابھی علی جناب شدو صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ آپ اپنے ہمدمہ کے ساتھ تشریف لائیں اور اب سوزخانی کا آغاز کریں اس کے بعد مولانا مسعود ممبر پہ تشریف لائیں گے ایک نعرہ سلوات آپ حضرات کے سامنے شدو صاحب ہمدمہ کے ساتھ سوزخانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لائیں نعرہ سلوات کہ میرے دل کو خدایا مائل آہو فغاں کر دے میرے دل کو خدایا مائل آہو فغاں
کر دے اور غم صبت نبی اس طرح تو مجھ پر آیا کر دے غم صبت نبی اس طرح تو مجھ پر آیا کر دے کہ روتا ہی رہوں جب تک رہوں اس دار فانی میں روتا ہی رہوں جب تک رہوں اس دار فانی میں اور اگر یہ زندگی دی ہے تو اس کو جاویداں کر دے اگر یہ زندگی دی ہے تو اس کو جاویداں کر دے میرے دل کو خدایا نعرہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کہ خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو ہم جانے اور گھر اپنا دیپ لٹائے کوئی تو ہم جانے کہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنج چار مکھی اور سماعت کروانے کہ لحد میں داغے غم شہ کی روشنی ہوگی لحد میں داغے غم شہ کی روشنی ہوگی اور ہماری موت جو ہوگی تو زندگی ہوگی ہماری موت جو ہوگی تو زندگی ہوگی کہ بغیر الفت آل نبی جو ہوگی نماز بغیر الفت آل نبی جو ہوگی نماز تو بندگی نہیں توہین بندگی ہوگی
نہیں توہین بندگی ہوگی لحد میں داغے نعرہ صلوات پڑھیں گے سلام کو چلے شاید کہ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا کہ اغور اوجے رسالت مآب کیا ہوگا آ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا تو بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے کہ یہ بچپنا ہے تو عہد شباب کیا ہوگا یہ بچپنا ہے تو عہد شباب کیا ہوگا گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا کہ رسول پوچھیں گے محشر میں اے مسلمانوں رسول پوچھیں گے محشر میں اے مسلمانوں کہ کہاں ہے اجر رسالت جواب کیا ہوگا کہاں ہے اجر رسالت جواب کیا ہوگا وہ علی کے لہجے میں باتیں ہوئی خدا جانے علی کے لہجے میں باتیں ہوئی خدا جانے کہ نبی سے پردہ علی سے خطاب کیا ہوگا نبی سے پردہ علی سے خطاب کیا ہوگا کہ فشار کی ہمیں دیتی ہے دھمکیاں اے قوم فشار کی ہمیں دیتی ہے دھمکیاں کہ لحد میں آئیں گے جب تراب کیا ہوگا لحد میں آئیں گے جب تراب کیا ہوگا کہ لحد میں خاک شفا دیکھ کر ملک وہ لحد میں خاک شفا دیکھ کر ملک وہ کہ یہ بو ترابی ہے اس کا حساب کیا ہوگا یہ بو ترابی ہے اس کا حساب کیا ہوگا کہ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا ٹھیک ہے جو بات
کہ جب شام کے حاکم نے خبرداروں سے پوچھا، جب شام کے حاکم نے خبرداروں سے پوچھا کہ کس ظلم پہ بے چین ہوئے تھے شہوار، کس ظلم پہ بے چین ہوئے تھے شہوار، وہ بولے کہ کچھ حال نہ پوچھو شہدی کا، کہ صابر کوئی دنیا میں تو ایسا نہیں دے گا، صابر کوئی دنیا میں تو ایسا نہیں دے گا، کہ حضرت کے جمالال کو مرتے ہوئے دیکھا، اور شکر کا سجدہ انہیں کرتے ہوئے دیکھا، تو انعام ہمیں دیجئے وہ کام کیا کہ زینب تھی کھڑی سامنے جب ذبح کیا، زینب تھی کھڑی سامنے جب ذبح کیا، 24 پہر پانی نہیں ان کو دیا ہے، اور بالی سکینہ کا بھی در چھین لیا، اور بالی سکینہ کا بھی در چھین لیا، کہ جو ہم سے لڑے قتل کے میدان میں پڑے ہیں، اور باقی رہے سجاد وہ سر بستہ کھڑے ہیں، جب شام کے حاکم نے جو حضرات کرسی نشین ہے، میں ان سے دستبستہ گزار ہوں کہ براہ کرم یہ فرش اعضا خالی پڑی ہوئی ہے، آپ حضرات اس پہ بیٹھنے کی زحمت گوارا کیجیے۔ یہ فرش اعضا ایک جنت المقام ہمارا ہے، یہ جنت ہے، یہاں پہ ہم کو شرم نہیں کرنا چاہیے بیٹھنے کے لیے کہ ہماری بیوی یہاں تشریف لاتی ہے، ہمارے 12ویں امام مہدی آخرالزمان علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں ان کے جد کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کرسی نشینی اختیار کر لیے تھے۔ بھائی جن کو تکلیف ہے وہ بیٹھیں، لیکن جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ فرش عذاب یہ بچھی ہے، اس پہ بیٹھنے کی زحمت گوارا کرے۔ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے مولانا اطہر صاحب مرحوم کی، یہ جنت کا مقام ہے، ہم کو روز جنت میں بیٹھتے ہیں، یہ جنت کا مقام جو فرش عذاب بیٹھنے والا ہر انسان جنتی ہوتا ہے، تو یہ جنت کا مقام ہم جنت پہ لے جانے والوں میں سے ہم کو ہونا چاہیے۔ ایک نعرہ سلوات۔ میں نہایت ہی بڑے ادب و احترام سے عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب سے گزار ہوں کہ براہ کرم آپ ممبر پہ تشریف لے آئے اور اپنے مخصوص انداز میں سید الشہداء کے فضائل و مصائب سے مومنین کرام کو آشنا فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔
فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ کر جناب سید قیصر عباس صاحب مرحوم ابن جناب سید مہدی حسن مرحوم کی روح کو اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صلوات پڑھتے ہیں. حضرت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین کی جانوں اور مومنین کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف جان کا ہی خریدار نہیں ہے بلکہ ہمارے مال کا بھی خریدار ہے، بشرطے کہ جان بھی اس لائق ہو کہ وہ خریدے اور مال بھی اس لائق ہو کہ وہ خریدے. دونوں کو اس لائق بنانا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر دولت مند کی دولت خدا خرید لے اور ہر صاحب زندگی کی زندگی کا خریدار پروردگار ہو جائے. دولت اگر اللہ نے دی ہے تو خدیجہ جیسا دل ہونا چاہیے اور طاقت اگر دی ہے تو ابو طالب جیسا ایثار ہونا چاہیے. درود پڑھ دے محمد تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرما کر کہ ہم نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. ہر لمحہ اپنے مال کا بھی حساب و کتاب کرتے رہنا ہے ہمیں اور اپنی جان کا بھی حساب و کتاب کرتے رہنا ہے. جب ایک مومن یہ طے کر لے کہ ہمارا مال خدا خرید چکا ہے اور ہماری جان خدا خرید چکا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب صبح کی 2 رکعت کیوں، ظہر کی 4 رکعت کیوں، عصر کی 4 رکعت کیوں، مغرب کی 3 رکعت کیوں، عشاء کی 4. یہ کیوں کہنے کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ جس نے جان خرید لی ہے وہ جیسے کہے ویسے عمل کرنا ہے آپ کو. ہم نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ دولت حاصل کی، غریبوں کو کیوں دے دیں، یتیموں کو کیوں دے دیں، مسکینوں. آپ ہوتے کیوں ہیں کیوں کہنے والے؟ جو مال کا خریدار ہو چکا ہے وہ جیسے کہہ رہا ویسے مال خرچ کیجیے. اور اگر نہیں خرچ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد اچھا ایک نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شاید ہی کوئی ہو جسے نہ سنا ہو، شیطان کا. یہ ایسا ہے کہ مجلسوں میں ہی سلاتا ہے، بستر پہ کروٹ بدلتے رہیے نیند نہیں آتی. جیسے ہی مجلس شروع ہوئی ویسے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی. ایک صاحب بڑی طاقت لگا کے ہم سے کہہ رہے تھے مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، مجلسوں کا فائدہ کیا ہے. ارے ہم نے کہا کوئی فائدہ نہ ہو، یہی کیا کم فائدہ ہے کہ جو نیند گھر پہ نہیں آتی وہ یہاں آ رہی ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہو تو ذرا ان سے پوچھیے اور حالات کا جائزہ لیجیے. میں اسی مصطفیٰ آباد کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے میں آ رہا ہوں اس وقت سے لے کر کے اب تک میں مکانوں میں تبدیلی آ گئی، رہن سہن میں تبدیلی آ گئی، پہناوے میں تبدیلی آ گئی، کھانے پینے میں تبدیلی آ گئی. بھائی آئی کہ نہیں آئی تبدیلی؟
تبدیلی آئی نا آخر. تو یہ تبدیلی آ گئی تو ہر چیز اچھی ہوئی, صرف ایک چیز گم ہو گئی جسے نیند کہتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی طاقت بڑھتی گئی, جیسے جیسے آپ کی شہرت بڑھتی گئی, جیسے جیسے آپ کے حالات اچھے گئے ہوتے گئے, نیند غائب ہوتی گئی. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب یہ ایسے دور میں جب مکان اچھا ہو گیا, سواری اچھی ہو گئی, کھانے پینے کا انداز بہتر ہو گیا, یہ نیند کیوں غائب ہو گئی؟ پہلے دماغی ٹینشن, جتنی ترقی ہوتی گئی ٹینشن بڑھتا گیا. تو ہم نے کہا پھر یہ نیند آتی کب ہے؟ پہلے جب سکون ہوتا ہے. تو اب ایک بات تو پتہ چلی کہ ٹینشن سے نیند جاتی ہے, سکون سے نیند آتی ہے. اب مجلس حسین کا فائدہ سمجھے آپ, جو سکون پوری دنیا میں نہیں ملتا وہ فرش عزائے حسین پہ ملا کرتا ہے. درود پڑھے محمد تو یہ سکون بہت بڑی دولت ہے. ورنہ آج سکون ہے کہاں؟ مکانوں میں سکون نہیں, دکانوں میں سکون نہیں, کرسیوں پہ جا کر کے سکون نہیں, تخت و تاج پہ جا کے سکون نہیں, اقتدار میں سکون نہیں. اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو حر یزید کا لشکر چھوڑ کے نہ آتا. بھائی حر نے کیا کیا چھوڑا ہے آپ سوچئے. دولت چھوڑ دی, اقتدار چھوڑ دیا, عہدہ چھوڑ دیا, طاقت چھوڑ, سب تو چھوڑ دیا. تو میں نے کہا حر یہ بتا کہ وہاں سکون نہیں ہے. کہا اگر دولت میں سکون ہوتا تو میں نہ چھوڑتا. تو ہم نے کہا سکون کس بات میں ہے؟ کہا امام کے قدم مل جائے, اس سے بڑا سکون کیا ہے. درود پڑھے محمد. تو اگر سکون کی تلاش ہے تو امام وقت کو پہچانا, سکون کی تلاش ہے تو حق کو پہچانا, سکون کی تلاش ہے تو ذکر خدا کے قریب آؤ, ذکر خدا کے سائے میں زندگی بسر کرو. ورنہ سکون کہیں ملنے والا نہیں ہے. وہ بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں. دیکھیے اب تو دیکھ بھی رہے نا کہ وہ نیند طاری ہو رہی, لوگوں کو کوئی جمائی لے رہا ہے, لیکن میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مجلس پڑھتے پڑھتے میں بھی اتنا پرانا ہو گیا ہوں کہ اب یہ نئے ہتھ کندھے میرے کام نہیں آتے. تو آپ چاہے سوئے چاہے جمائیاں لیں, میں نے جتنی دیر پڑھنے کے لیے سوچا ہے اتنی دیر پڑھوں گا ضرور. ذرا درود پڑھے محمد وعلے. تو آپ اپنی جان اور اپنے مال کو بکا ہوا سمجھتے ہیں. اچھا تو اللہ نے مفت میں نہیں لیا ہے. ہم کہتے ہیں اگر مفت میں لیتا تو آپ بگاڑ کیا لیتے اللہ کا. یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے, دماغ میں طاقت اسی نے دی ہے جس کے ذریعے سے آپ نے مال حاصل کیا ہے. طاقت بازو میں اسی کی دی ہوئی ہے, چلنے پھرنے کی طاقت اسی کی دی ہوئی ہے. تو اگر بغیر کسی قیمت کے وہ آپ کا مال لے لیتا اور جان لے لیتا تو اسی کا سب کچھ تھا, لیتا آپ کرتے کیا. لیکن کرم ہے کہ اس نے کہا دیا ہوا ہمارا صحیح, مگر اب جو ہم لیں گے تو قیمت کے بغیر نہیں. اب ہم تم سے قیمت کے بغیر نہیں لیں گے, نہ تمہاری جان نہ تمہارا مال. تو ہم نے کہا پروردگار قیمت میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, تو اس کے عوض میں ہم تمہیں جنت دیں گے, تمہیں جنت کا مالک بنا دیں گے. وہاں جا کے نہیں جنت کا مالک بنائیں گے. یہاں بکا مال اور وہاں جنت کے مالک آپ ہو گئے. حامد علی چچا ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, ان کا ہے میرے چچا, لیکن میرے بس میں نہیں کہ ان کا مکان میں بیچ کے چلا جاؤں مصطفیٰ اور جینا محال کر دیں گے. میرا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا. لیکن اگر میں نے مکان بیچ بھی دیا کسی حق کی بنیاد پر تو بھائی کوئی قیمت تو ہوگی, اور قیمت کم سے کم مکان جیسی ہونی چاہیے. بھائی مکان جیسا ہے ویسی قیمت ہونی چاہیے. تو دو باتیں ہیں, اگر قیمت زیادہ مل رہی ہے تو مال کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے, اور اگر مال بہت اچھا ہے تو قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی قیمت کیسے ملی ہے. ہمارے آپ کے نفس کی قیمت ہے کیا؟ جنت. بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں, غور کریں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو تمہاری جان کی قیمت جنت ہے, اس سے کم میں کبھی اپنے آپ کو بیچنا نہیں.
ہم ایک کپ چائے پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، ایک وقت کے کھانے پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، ایک وقت کی جھوٹی گواہی پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ خبردار اپنے نفس کی حفاظت کرو، جسے خدا خرید چکا ہے، اور جب خدا خرید چکا ہے تو بکا ہوا مال دوبارہ نہیں بیچا جاتا، یہ جرم ہے، فراڈ ہے۔ تو دنیا کی حکومتوں میں فراڈ چل سکتا ہے، وہاں تھوڑی فراڈ چلے گا۔ ایک آدمی کی ٹوپی غائب ہو گئی، وہ قبرستان پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا، کبھی ٹوپی تمہاری کہاں غائب ہوئی؟ کہا مصطفیٰ بات میں۔ کبھی یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ کہا ایک دن یہی تو آئے گا جو لے کے گیا ہے، کیا کہیں گے بھائی، سبحان اللہ۔ تو یہی تو آئے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے چھپا لیں، سب سے بچا لیں، اپنے پروردگار سے آپ بچا نہیں سکتے خود کو۔ تو مال کہاں سے حاصل کیا یہ خدا جانتا ہے، جان کیسے بسر ہو رہی ہے یہ خدا جانتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب متقی کی تعریف کیا ہے؟ متقی تقوی والا، متقی کی تعریف کیا ہے؟ تو بہت سی تعریفیں ہیں، میں نے جو تعریف بتائی آج تک کسی نے نہیں بتائی، یہ میرا چیلنج ہے۔ متقی کی یہ تعریف کسی نے نہیں بتائی۔ میں نے کہا جس کا ایک ہفتے کا موبائل چیک کیا جائے ڈیلیٹ نہ ہوا ہو اور بالکل صاف پاک ہو تو سمجھ لیجیے متقی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے موبائل میں گڑبڑی ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہفتے کا موبائل اگر بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی الٹی سیدھی چیز دیکھی نہ گئی ہو تو سمجھیے کہ وہ متقی ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، پروردگار عالم کا خوف ہے۔ دیکھیں ہے کیا، اللہ نے آپ کو جان کے عوض میں کیا دیا ہے؟ اور آپ بھی ساتھ دیتے رہیں، جو جان خریدی تو آپ کو کیا دیا ہے؟ جنت دیا۔ مال خریدا کیا دیا؟ جنت۔ تو آپ کی جان خریدی تو اس نے دیا جنت۔ سودے سے پہلے ایک کام کیا اللہ نے، اس جنت سے شیطان کو نکال دیا۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ شیطان کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو اس جنت سے اللہ نے شیطان کو نکال دیا کہ جس میں تمہیں رہنا ہے اس میں شیطان کی گنجائش نہیں، یا تم رہو گے یا شیطان رہے گا، ہے نا۔ شیطان کے ساتھ تو وہ لوگ رہیں گے جو شیطان کے چیلے ہوئے ہیں، شاگرد ہوئے ہیں۔ تم تو مولا ہی ہو، تمہارے ساتھ شیطان نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اب ایک چیز آپ کے پاس ہے، وہ ہے آپ کا دل۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ دل رہنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ دل رہنے کی جگہ، لوگ کہتے ہیں آپ تو ہمارے دل میں رہتے ہیں، تو دل رہنے کی جگہ ہے۔ تو صرف ہم ہی آپ کو شوق نہیں ہے دل میں رہنے کا، اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرا ٹھکانہ، میرا محل مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل میرا محل ہے، وہ کہیں رہتا نہیں، کہیں اٹھتا نہیں، کہیں بیٹھتا نہیں۔ یہ مومن کے دل کی عظمت بڑھائی ہے کہ میرا مکان، میرے رہنے کا محل مومن کا دل ہے۔ اب میں انصاف چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ جس جنت میں آپ کو رہنا تھا اللہ نے اس جنت سے نکال دیا شیطان کو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس دل میں خدا رہنا چاہتا ہے اس دل سے آپ بھی شیطان کو نکال دیجئے، یعنی اس دل میں یا یاد خدا رہے یا شیطان رہے۔ درود پڑھ دے محمد اس دل میں یا تو شیطان کو رکھیے اور یا خدا کو رکھیے، ورنہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آج کل تو دیکھیے الیکشن بہت ایسی چیز ہو گئی، پردھان صاحب کہیں بیٹھے تو نہیں، الیکشن ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اب ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، کوئی اجنبی چیز نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، میرے گاؤں میں پردھانی کا الیکشن تھا۔ بہت چھوٹی سی بات کر دوں، گاؤں میں پڑھ رہا ہوں تو گاؤں کی بات کروں، ورنہ ایم ایل اے اور ایم پی وغیرہ کا جو ہوتا ہے۔ پردھانی کا الیکشن تھا۔ ایک صاحب آئے، کوئی صاحب خیال رکھیے گا، ہم نے کہا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے صاحب آئے، سرکار وہ قلم دوات ہمارا بھی نشان ہے، ہم نے کہا انشاءاللہ۔ تیسرے صاحب آئے، مولوی صاحب رسی بالٹی ہمارا نشان ہے، ہم نے کہا انشاءاللہ۔ 4-5 آدمی آئے، یہ شمو بھائی بیٹھے تھے، کہنے مولوی صاحب آج کے بعد سے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ارے ہم نے کیوں؟ کہنے ہمارے ہی سامنے آپ نے 5 آدمیوں سے کہا انشاءاللہ، ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ ہم نے کہا انشاءاللہ، آنے دیجیے تھے، دیکھ لیجیے گا۔ جب ووٹ کا دن آیا تو یہ میرے پیچھے لگے رہے کہ دیکھیں مولوی صاحب کرتے کیا۔ مولوی کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ آدمی نہیں ہے، یہ پیچھے لگے رہے۔
جیسے ہی میں ووٹ دے کے آیا ان کا کس کو دیا ووٹ؟ میں نے کہا جس سے وعدہ کیا تھا. قلم دوا کو بھی نشان لگا دیا, رسی بالٹی کو بھی نشان لگا دیا, کرسی کو بھی نشان لگا دیا, گاڑی کو بھی. کہنے مودی صاحب اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ ووٹ ہی نہ دیتے. ارے میں نے کہا لوگ ایک ایک ووٹ دے کے آئے, میں 5 ووٹ دے کے آیا. کہنے آپ کا ووٹ ہو گیا بیکار. آپ کو ایک ہی نشان پر مہر لگانی تھی یا بٹن دبانا تھا, تو دونوں چیزیں ہونے لگی. تو یا مہر لگانی تھی یا بٹن دبانا تھا, ایک ہی نشان پر. یہ اگر ایک سے زیادہ 2 نشان پہ بھی ہو گیا تو ووٹ ریجیکٹ ہو گیا. جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج کی گندی سیاست بھی اسے برداشت نہیں کرتی کہ ایک ساتھ ان کو بھی ووٹ دیجئے, ان کو بھی ووٹ دیجئے. مذہب کیسے گوارا کرے گا؟ حسین کے بھی بن کے رہو, یزید کے بھی بن کے رہو. درود پڑھ لے محمد مذہب کی سیاست کہاں گوارا کرے گی؟ تو یہاں ایسا نہیں کہ آپ اللہ سے چھپانے میں کامیاب ہو جائیں. پروردگار جنت جان تو نے خرید لی تھی, مگر تیری جگہ بچا کے ہم اپنے کام میں لے آئے. مال تو تیرا دیا ہوا تھا مگر تجھے خبر بھی نہیں ہوئی اور ہم اپنا کام کر گئے. تو یہ دنیا نہیں ہے, یہ نظام پروردگار ہے. کہیں کہیں آپ گئے ہوں گے, اب جو لوگ شہر میں ہو تو اچھی طرح جانتے, دیہات میں ذرا کم ہے, جگہ جگہ لکھا رہتا آپ کیمرے کی نظر میں, آپ کیمرے کی نظر میں. اب وہاں آدمی سمجھ جاتا ہے, رشوت بھی نہیں دیتا وہاں پہ, اس لیے کہ آپ کیمرے کی نظر میں. پاکٹ بھی نہیں مارتا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیمرے کی نظر میں. میں کہتا ہوں خالی حسینیوں کو اتنا ہی یاد ہو جائے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. اگر اتنا ذہن میں آ جائے کہ آپ ایک کیمرہ نہیں لگا ہے, ادھر خدا دیکھ رہا ہے, نبی دیکھ رہا ہے, پردے غیب میں بیٹھے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں, کاندھے پر بیٹھے 2 فرشتے دیکھ رہے ہیں. درود پڑھے محمد اور یہی نہیں, یہ تو اتنے گواہ تھے ہی, اب آپ کے بدن کے حصے گواہ. آنکھیں گواہی دیں گی, زبان گواہی دے گی. اللہ نہ کرے, خدا نہ خاصہ کوئی غلط کام کر کے میں آیا اور مجلس پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہو, ارے صاحب کس سے مجلس سن رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی وہ جو شاہ گنج سے اعظم گڑھ ٹرین جاتی ہے اس میں پاکٹ مار رہے تھے, آپ ان سے مجلس پڑھوا رہے ہیں. ایک آدمی نے اگر اتنے آدمیوں کے سامنے کہہ دیا تو شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کہاں پہ گناہ کھولے گا؟ یہاں تھا ساترے یوں, یہاں گناہ چھپا رہا تھا. وہاں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, چھوٹے بڑے, ناٹے اونے بولے سب ایک لائن سے کھڑے ہیں. سب کے سامنے ہاتھ گواہی دے رہا ہے, آنکھیں گواہی دے رہی ہیں, زبان گواہی دے رہی ہے, قدم گواہی دے رہے ہیں. اور ایک دفعہ انسان نے کہا ارے پروردگار سب جھوٹے ہیں, یہ سب میرے خلاف ہو گئے. ارے اپنے بھی تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, تو ہاتھ میرے صحیح, پیر میرے صحیح, ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے, میرے خلاف ہو گئے. تو یہ بات میری سمجھ میں کب آئی؟ مجھے بھی تھوڑا شوق تھا, اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہوں, کبھی میچ دیکھنے کا جب فکسنگ نہیں ہوتی تھی تو میچ دیکھنے کا شوق تھا. تو آؤٹ نہیں ہوئے, اچھا آؤٹ نہیں ہوئے تو 3rd امپائر کے پاس کیس جاتا تھا. دیکھیے یہ 3rd امپائر ہے, اگر آپ نہیں بولے گے تو وہ بولے گا. سلوات پڑھے محمد والے میں. اب وہ آؤٹ ہوا نہیں, آؤٹ ہوا, آؤٹ ہوا نہیں, آؤٹ ہوا. کیا ہوتا ہے, وہ بار بار دکھائی جا رہی ویڈیو, گیند آگے کر کے, پیچھے کر کے, دھیرے کر کے, تیز کر کے, جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے وہ بار بار دکھاتے رہتے. یہ آپ کی ہماری زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے. اور وہاں جب آپ پہنچے, پروردگار یہ گناہ ہم نے نہیں کیا, لو دیکھو, یہ دیکھو, یہ تمہارے ہاتھ, یہ تمہارے پاؤں, یہ تمہاری زبان, تم نے غیبت کی تھی, تم نے چوری کی تھی, تم نے بے ایمانی کی تھی, افسر سے مل کر کے دوسرے کے کھیت پہ قبضہ کر لیا تھا, یہ دیکھو, یہ ایسا سامنے آ گیا. تو یاد رکھے آپ, یہ جان بکی ہوئی ہے, یہ مال بکا ہوا ہے, اور وہاں پہ اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. درود پڑھ دے محمد اب ایک چیز اور دیکھیں, آپ کو کتنی آنکھیں دی خدا نے؟ 2 آنکھیں دی, اور مجھے
उसको भी दुआ कहती है, और काफिर को भी दुआ। ये तेरा क्या इंसाफ, तूने मोमिन को भी दुआ कह दी, काफिर को भी दुआ कह दी, मोमिन को भी एक जबान दी, काफिर को भी एक जबान दी। ऐसा करता, एक उसे देता, दो हमें दे देता। कुछ तो हम बड़े रहते हैं कि भाई हमें 2 आंखें मिली, उन्हें 1 आंख मिली है, उसी से अंदाजा हो जाता कौन मोमिन है कौन काफिर है। मगर अल्लाह ने जैसा बदन मोमिन को दिया वैसा ही बदन काफिर को दिया। आंखों से आप भी देख रहे हैं, नाक से आप भी सुन रहे हैं, कान से आप भी सुन रहे हैं, पैरों से आप भी चल रहे हैं। हो सकता है कि खेत बोए आप मोमिन होकर के और कुरान की तलावत करें, हदीसों की तलावत करें, कहानी मान ले, सब करें, मगर जो उसूल है खेत बोने का उस पर अमल न करें तो आपकी फसल खराब होगी। और एक काफिर जो पूरे उसूल पे अमल कर रहा है उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो दुनिया में जो उसने दिया तो कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता मोमिन और काफिर में, बल्कि मेहनत के एतबार से जजा दी। मगर जब खरीदारी का मामला आया तो न काफिर से खरीदा, न मुशरिक से खरीदा, न मुनाफिक से खरीदा, और एक जुमला कह दूं, न मुसलमान से खरीदा, मोमिन से खरीदा है। मोमिन से तुम्हारी जान खरीद रहे हैं, तुम्हारा माल खरीद रहे हैं, तो पता भी तो चले कि तुम्हारा माल बिका हुआ है, पता भी तो चले तुम्हारा माल बिका हुआ है। कैसे पता चले? खुदा की राह में जान भी खर्च होनी चाहिए, खुदा की राह में माल भी खर्च होना चाहिए। अब ये खुदा की राह में क्या है? ये मजलिस हुसैन इस बात का सबूत है कि बिकी हुई जान सर्फ हो रही है, बिका हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है। जिन लोगों को पता नहीं वो क्या जाने मजलिस क्या है, मातम क्या है, आंसू क्या है, जुलजना क्या है, अलम क्या है, ताजिया क्या है। अभी नाजिम साहब बता रहे थे फर्श अज़ा क्या है। अरे मैं कहता हूँ ये फर्श अज़ा वो जगह है कि अभी उन्होंने तस्करा किया था कि यहाँ मासूमा आती है। मासूमा को लेने के लिए रसूल को मेराज का सफर करना पड़ा, यानी जिसे लाने के लिए नबी को जमीन से आसमान में जाना पड़ा। हम जमीन पे बैठ करके फर्श अज़ा बिछा देते हैं, मासूमा चली आती है। इससे बड़ा शरफ और क्या होगा? आप में से कितने लोग हैं जिनके दिल में तमन्ना है जियारत की? है कोई मोमिन ऐसा कि जिसके दिल में, मोमिन के दिल में तमन्ना न हो जियारत की? तड़पते रहते हैं। और इसीलिए हम पे एतराज होता है। एतराज क्या होता है कि आप लोगों के दिल में जो करबला की मोहब्बत है वो काबे की नहीं है, ये एतराज होता है। कब ये देखिए, हमने देखा है, शायद आप लोगों ने न देखा हो, और अगर देखा हो तो बता दीजिएगा। कफन से लोग इतना डरते हैं कि अगर मैयत को कफन देने से बच जाता है तो वो घर में नहीं रखते। अल्लाह के घर में न उसके औलाद है, न बाल है, न बच्चे हैं, वही रख दो तो कफन का कोई नुकसान नहीं होगा। भाई हमारे घर में तो औलाद भी है, बच्चे भी हैं, तो कफन कहीं ऐसा ना हो कि मुल्कुल बहुत कफन को सूंघते हुए आए और लेकर के चले जाएं। तो इतना लोग डरते हैं कफन से कि घर में बचे हुए कफन का टुकड़ा रखते हुए खौफजदा है। और इधर कोई करबला जा रहा है, भैया जरा हमारे लिए कफन लेते आइएगा। तो जिस कफन का इतना खौफ तारी था, ऐ गरीबुल वतन हुसैन, क्या एतमाद अता कर दिया है कि जो डर था उसे मोहब्बत बना दिया है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए आजकल 2 इंजन वाले जहाज बनने लगे, मोटरसाइकिलें भी आ रही 2 इंजन वाली, कारें भी बन रही है 2 इंजन वाली, ताकि खुदा ना खास्ता एक इंजन अगर खराब हो जाए तो एक्सीडेंट ना हो, हादसा ना हो, दूसरा इंजन काम करे। यही काम आप लोगों ने मजलिसों